نمبر 287 اور آیت نمبر 123 یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال دونوں کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ اور صلح کے قوانین ذکر فرمائے اور ساتھ ہی منافقین کی مذمت بیان فرمائی جو بلا عذر کے جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر جہاد سے پیچھے رہتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں ان مخلص باز مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں جہاد کا اور علم کا حکم بتایا ہے کہ عام حالات میں جہاد بھی، علم بھی، حصول علم بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ عام حالات میں فرض کفایہ ہے، حصول علم بھی اور جہاد بھی۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہی اس کے لیے مستعد رہے جہاد کے لیے بھی اور حصول علم کے لیے، تو باقیوں کے ذمے سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ رہے پھر سارے کے سارے مسلمان گناہ گار۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جہاد بھی اور حصول علم بھی بعض حالات میں فرض عین ہو جاتے ہیں۔ جہاد تو مثلا دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے تو جس علاقے پہ دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے سارے کے سارے اہل علاقہ کے اوپر فرض عین ہوتا ہے، مردوں کے اوپر بھی، عورتوں کے اوپر بھی، چھوٹے بڑوں پر، عورتوں پہ۔ اور ایسے ہی بعض حالات میں حصول علم بھی فرض عین ہو جاتا ہے، مثلا عقائد کا علم اور ان فرائض کا علم جو آدمی کے ذمے ہے، ان کا علم بھی فرض عین۔ پھر آدمی کو جس پیشے سے، جس کام سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا علم بھی فرض عین۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملازمت کوئی کر رہا ہے تو ملازم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا جاننا یہ فرض عین ہے۔ ایک آدمی زراعت کرتا ہے تو زراعت والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ فرض عین ہے ان کا جاننا۔ اور ایسے ہی حلال و حرام کا علم، حلال حرام کا علم، تو اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ آج تو لوگ بے فکر ہیں، لوگ تجارت کر رہے، پتہ ہی نہیں میرے لیے تجارت میں کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا جائز ہے۔
پیغام ہے، جیسا کہ ہم کافروں کی طرح آزاد ہیں دنیا میں، اللہ کے کسی قانون کے پابند نہیں، ایسے بے فکر ہیں مسلمان۔ اس لیے تو اللہ نے اس کو ظلوما جہولا فرمایا، ظلوما جہولا، کہ یہ بڑا ظالم ہے انسان اور اپنی عاقبت کو سوچتا نہیں۔ میں دنیا میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں اور میں اس کی پابندی نہیں کرتا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا، یہ انسان نہیں سوچتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو ظلم، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، اور جہول فرمایا، ناعاقبت اندیش، عاقبت کو نہ سوچنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بھی ذکر فرمائی۔ البتہ شریعت کی جزیات کا جاننا، تفصیلی علم کا جاننا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی علاقہ میں کوئی ایک آدمی بھی شریعت کی جزیات کا جاننے والا، دوسرے الفاظ میں مستند عالم نہیں ہوگا، سارے گناہ۔ لیکن بنیادی علم، عقائد کا جاننا، ان پہ عمل کرنا، ان عقائد کو اپنانا، اور جو میں نے تفصیل بتائی، یہ بنیادی علم، آدمی کے اوپر جو فرائض ہے، ذمہ داریاں ہیں، ان کا علم، یہ فرض ہے، جس سے آج مسلمان کیا ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے گزشتہ درس والی آیات میں نے فرمایا تھا کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو جہاد بھی کرے اور حصول علم کا فریضہ بھی ادا کرے، تاکہ وہ لوگ جو حصول علم کے لیے فارغ نہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتائیں، مسائل کا حکم بتائیں، احکام بتائیں۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورت کا جو موضوع ہے، اصل موضوع، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ اپنے قریبی دشمنوں سے لڑے، قریبی دشمنوں سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ منوان عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر کے اور اپنے خاندانی دشمن قریش مکہ سے کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے سال پھر جنگ احد ہوئی۔ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، واضح فتح، جس نے کافروں کی کمر توڑ دی۔ غزوہ احد میں اگرچہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن کافروں کو بھی کوئی سیاسی مقصد حاصل نہیں ہوا، کوئی سیاسی مقصد حاصل نہیں ہوا جو ان کا مقصد تھا۔ اور پھر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس سلسلے میں مسلسل مسلمانوں کو کامیابیاں ہوتی رہی یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، مکہ کے بعد پھر فتح کرنے کے بعد پھر اور بعض قبائل کے ساتھ، عرب کے قبائل کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے سن 9 ہجری میں آپ نے اعلان فرمایا کہ آئندہ اللہ کا پاک حرم مشرکوں سے پاک ہوگا، پاک، اس کا اعلان فرمایا اللہ سب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر سن 9 ہجری میں جب عرب پہ سارے کے سارے عرب پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور کافروں کا صفایا ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملک، بیرونی ملک روم کا رخ کیا اور رومیوں کے خلاف رسول اللہ نے جہاد کا اعلان فرمایا، اور پھر غزوہ تبوک کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور پھر یہ سلسلہ آپ کے خلفاء نے جاری رکھا کہ بیرونی ملک وہ جہاد کرتے رہے
اور ان ملکوں کو فتح کرتے رہے یہاں تک کہ آدھی دنیا پہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبضہ دے دیا اور آدھی دنیا میں پھر سکت نہیں رہی تھی۔ تفسیر حقانی والے نے امام ابن العربی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب ترین جو دوست ہے اس کے خلاف جہاد کرے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ انصاف سے اگر دیکھا جائے تو انسان کا قریب ترین دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس۔ جیسے رسول نے فرمایا عدوک الذی بین جنبیک نفسک، تیرا دشمن وہ ہے جو تیرے دو پہلو کے درمیان ہے، دو پہلو کے درمیان۔ فرمایا وہ تیرا نفس ہے، نفس امارہ، سرکش نفس، یہ دشمن ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں رسول اللہ نے فرمایا الجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرے۔ کیا مطلب؟ اس پہ کنٹرول حاصل کرے، اس کو قابو میں رکھے کہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے باہر نہ جائے، سرکش نہ ہو جائے۔ اگر نفس کنٹرول میں نہ رہا تو پھر ظاہر ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں پھر وہ نفس کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے قانون کا دشمن ہوگا، مخالف ہوگا، اللہ کے قانون کا پابند نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس سے جہاد کرے۔ اور نفس کے ساتھ جہاد یہ تو ہر وقت جہاد ہے، جیسے کافروں کے ساتھ جہاد کے بھی اقدامی ہوتا ہے کہ مسلمان پین کر لیتے ہیں اس میں، اور کبھی دفاعی ہوتا ہے، اگر کافر حملہ کرے تو پھر اپنے ملک کو بچانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، جس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد تو 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے۔ اور نفس اور شیطان دونوں انسان کے دشمن ہیں، انسان کے دشمن ہیں۔ لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ نفس نے گمراہ کیا اس کو۔ اب انسان کے پیچھے نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی لگا ہوا ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں۔ اور شیطان تو وہاں سے وار کرتا ہے جہاں سے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے حقیقی مجاہد وہ ہے، حقیقی مجاہد اور حقیقی جہاد کرنے والا وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پابند بنائے، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ انسان جب نفس کو اللہ کے قانون کا پابند بناتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قانون کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کے قانون کا یہ عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے قانون کے پہ چلتا ہے تو اس کو کیا اطمینان ملتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف چلتا ہے تو پھر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے آج ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ نفس عادی نہیں ہے اللہ کے قانون کے مطابق چلنے کا، عادی نہیں، ہم نے عادی بنایا نہیں ہے۔ خاص کر شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، عام معاملات میں بھی، عام معاملات میں ہم صلہ رحمی کتنا کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے حقوق کتنا ادا کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کتنی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو کتنا پورا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں بنایا ہے۔ یہ جو قرآن، یہ موت کے وقت اور موت کے بعد قیامت کے میدان میں جب فیصلے ہوں گے اور فیصلوں کے بعد ارشاد ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کس نفس کو کہیں گے؟
اس نفس کو کہ جس کو اللہ کے قانون کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ جب قانون کے مطابق چلتا تو اسے اطمینان ملتا، قانون کے خلاف چلتا اسے تکلیف ہوتی۔ اللہ والے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب نیکی کرتے ہیں، نیکی پہ چلتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور دل ان کا بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور ایک دن معمولی بھی اللہ کا گناہ ہو جائے، بغاوت ہو جائے، بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، موت کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی اللہ کہے گا اے وہ بندے جس نے اپنے نفس کو میرے قانون کا اتنا عادی بنایا تھا کہ میرے قانون پہ چلتے ہوئے نفس کو اطمینان ملتا تھا، خلاف چلتا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو نے جب میرے قانون کی اتنی پابندی کی تو آج میری طرف سے یہ اعلان سن لے، خوشخبری سن لے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں رب کی طرف جو ہے وہ چلی جا، اس حال میں رب کی طرف چلے جاؤ کہ نفس اللہ رب تم سے راضی اور تم رب سے راضی۔ دنیا میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی تھے، ہر فیصلے پہ راضی، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا، صحت کا تو بھی راضی، بیماری کا تو بھی راضی، ترقی کا تو بھی راضی، تنزلی کا تو بھی راضی، جو بھی فیصلہ ہوتا تم راضی تھے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی راضی۔ اور پھر کیا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں جب آدمی کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو میزبان کے جو مقربین لوگ ہوتے ہیں اور دل عزیز لوگ ہوتے ہیں، ان میں جب آدمی مل جاتا ہے تو وہ بھی انہی جیسا ہو جاتا ہے، انہی جیسا، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اگرچہ اصلاً وہ صحیح، لیکن طبعاً اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے، ان کے مزے یہ بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں تو انبیاء ہیں، سرفہرست انبیاء ہیں، تو ایسے انبیاء کے ساتھ جب شامل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی برکت سے جہنم سے بچا لیں گے اور اپنی رضا نصیب کریں گے اور جنت کی نعمتیں نصیب کریں گے۔ اور اللہ کہیں گے کہ جیسے دنیا میں نیک لوگوں کو پسند کرتا تھا، ان کی مجلس کو پسند کرتا تھا، صحبت کو پسند کرتا تھا، ان سے محبت رکھتا تھا، آج انہی نیک لوگوں کے ساتھ اور ان کے پروٹوکول میں شامل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں وہ نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ ویسے جہاد کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جہاد نہ کر سکے اور کبھی اس کی نیت بھی نہ کرے، جہاد کی نیت بھی نہ کرے کہ اللہ نے موقع دیا جہاد کا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا، اس کی نیت بھی نہ کرے، فرمایا یہ آدمی نفاق کے ایک شعبے پہ مرے گا، نفاق کے ایک شعبے پہ مرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مات میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جہاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا، غالب تھے، معزز تھے، مقام والے تھے اور ان کو مرکزیت حاصل تھی۔ جب جہاد چھوڑ دیا مرکزیت ختم ہوئی، اب کہیں بھی مسلمانوں کا مرکز نہیں، مسلمانوں کو کہیں بھی مرکزیت حاصل نہیں۔ پاکستان جب علیحدہ ہوا، اسلام کے نام پہ بنا، تو اسلامی دنیا کو اس سے توقعات وابستہ ہو گئی کہ شاید پاکستان مسلمانوں کا مرکز بن جائے، لیکن افسوس یہاں حکمران بھی اسلام کا نام تو استعمال کرتے رہے لیکن اسلام کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اسلام کا نام بھی صرف اس لیے استعمال کیا کہ یہاں 95% تو وہ مسلمان ہیں کہ جن کو اسلام نسلی طور پہ ملا تھا، نسلی طور پہ ملا تھا، اور غالب اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا
نہیں کرتے. ایسے ہیں اکثر مسلمان. تو اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا نام تو لیتے رہے، لیکن اسلام نافذ کسی نے بھی نہیں کیا، اور نہ اس نے کوئی عملی کوشش کی. بلکہ ہم تو ہر چیز میں غیروں سے متاثر ہیں، سوچ میں بھی، فکر میں بھی، نظام میں بھی. سرمایہ دارانہ نظام جو برطانیہ کا اور امریکہ کا پیش کردہ ہے، اشتراکی نظام جو روس کا پیش کردہ ہے، اس سے متاثر ہیں. حالانکہ یہ دونوں نظام نزول قرآن کے زمانے میں رائج تھے. قیصر و کسریٰ کے ہاں آدھی دنیا پر ایک کا تسلط تھا اور دوسری آدھی دنیا پر دوسرے کا تسلط تھا. اللہ نے قرآن بھیج کے، اپنا حبیب بھیج کے دونوں نظاموں کا خاتمہ کیا. کہ یہ ایسے نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام تو ایسا نظام ہے وہاں ذرائع آمدن کو بھی نہیں دیکھا جاتا کہ حلال ہے یا حرام ہے. فلم کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی ہو پیسہ آنا چاہیے. اور خرچ کرنے میں نہیں دیکھا جاتا کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس میں بھی آزاد. ایسے جو اشتراکی نظام ہے اس میں تو ذاتی ملکیت کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، ذاتی ملکیت کا تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے ہر ایک آدمی کی ذاتی ملکیت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور ہر آدمی کو حقوق دیے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب کو حقوق دیے ہیں. تو اس میں تو ذاتی ملکیت کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو جو کچھ ہوتا ہے حکومت کی ذیلی ملکیت ہوتا ہے، حکومت کی ملکیت پہ ہوتا ہے، اور انسان اس کے لیے، حکومت کے لیے جانور کی طرح کام کرتے ہیں. جانور کی طرح جیسے لوگ جانوروں سے کام لیتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور چارہ دیتے ہیں. جیسے چائنا میں دیکھ لینا، وہاں جو کچھ بھی ہے حکومت کی ملکیت میں، اور لوگ جو عوام کام کر رہے ہیں وہ ایک جانور کی طرح، روٹی اور اس پہ، پانی پہ، خوراک پہ، اور لباس پہ، اور رہائش پہ. یہ دونوں نظام تو اس وقت رائج تھے، اللہ نے قرآن کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے ختم کیے کہ دونوں بڑے ظالمانہ نظام تھے. ظالمانہ، ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور وجود سے بھی انکار ہے اشتراکیت میں. لیکن آج ہمارے مسلمان اپنا بہترین نظام جو قرآن نے دیا ہے، بہترین نظام جو قرآن نے دیا ہے، اس کی طرف تو دیکھتے نہیں ہے. اور ان دونوں نظاموں سے جس کو قرآن نے کیا کیا ہے، مسترد کیا ہے، اور دنیا میں نے بھی مانا ہے کہ یہ دونوں نظام کیا ہے، فعل ہیں. خود نظام لانے والوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ کیا ہے، فعل ہے، اور جن پہ نافذ کیا گیا تھا انہوں نے بھی کہ یہ فعل ہے. آج مسلمان اور پاکستانی اس سے متاثر، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین، چنانچہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، لڑو تم ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کافروں میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ پائے تم میں سختی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صفت اللہ نے یہ بتائی، نشانی یہ بتائی کہ ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں، رحماء بینہم، اور کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. دوسری جگہ اذلۃ علی اشدۃ، کیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، اور کہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور مسلمانوں کے معاملے میں بڑے نرم ہیں. لیکن آج تو معاملہ الٹ ہے. مسلمان آپس میں دیکھیں نا، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حدیث ہے، اسی طرح ہمارا دوائن ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بڑے سخت ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ان فرقوں کی طرف آدمی دیکھ لیں، مسلمانوں کے تو فرقے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور اتنی نفرت اور اتنی دشمنی ہے ایک دوسرے سے، جیسے کہ کافر ہو گیا. کافروں، کفر کے فتوے، اور ایک دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی تھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حالانکہ قرآن نے تو مومنوں کی خصلت یہ بتائی تھی، آپس میں بڑے نرم ہوں گے، رحم دل ہوں گے، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے، ان کی دوستی آپس میں ہوگی، محبت آپس میں ہوگی۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب تم کافروں سے مقابلہ کرو تو وہاں کافر تمہیں کمزوری نہ محسوس کرے بلکہ قوت اور سختی محسوس کرے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ جو ہے ممکن نہیں، اور کافر ہر وقت تمہیں مستعد پائے لڑنے کے لیے، کہیں بھی تمہیں لڑنے سے وہ غافل نہ پائیں کہ وہ ہمت نہ کر سکے تمہارے ساتھ لڑنے کی۔ ساری چیزیں آج ہم نے چھوڑی ہیں، اس لیے تو مسلمان کا پوری دنیا میں اگر برا حال ہے مسلمان کا۔ اللہ اور اس کے حبیب نے 1400 سال پہلے ہمارے زوال کے اسباب بتائے تھے کہ زوال کے اسباب ہی ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زوال کے خاتمے کے اسباب بھی بتائے تھے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ اسباب اپناؤ گے تو اللہ زوال کے بعد پھر دوبارہ تمہیں ترقی دے گا۔ لیکن آج ہم برے ماحول میں، برے معاشرے میں رہ کے ہمارے دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں، سیاہ۔ اب قرآن بھی سننے کوئی اثر نہیں ہو رہا، احادیث بھی سننے کوئی اثر نہیں ہو رہا، علماء کے وعظ بھی سننے کوئی اثر نہیں ہو رہا، درس سننے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اولیاء اللہ کی باتیں سن رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایسے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہمارے دل تب تبدیل ہوں گے کہ ہم بری مجلسوں کو، بری سوسائٹیوں کو چھوڑ کے پھر ایسے علماء کی مجلسوں کی طرف بار بار نہ آئے، دن رات ان میں نہ بیٹھیں۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس وقت تک ہمارے دل تبدیل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کی مخالفت سے بچنے والے ہوں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں، احکام کو توڑنے والے نہ ہوں، ذبح کرنے والے نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اپنے آپ کو مکمل بچائے، ان کے وعد و وعیدوں پہ یقین ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کچھ اس کا نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تبارك وتعالى ہمارے ٹوٹا پورا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ کا فرما، جس کے جو ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سے لے کے مرتبہ تک ہمیشہ ہمیں شکریہ ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك